گزشتہ دن ہم نے ایک خبر جو تھی وہ پبلش کی تھی، جس میں مولا فاروق اعظم میں کچھ لوگ جو تھے وہ سبسڈائز آٹا اور جو رمضان پیکج کا آٹا ہے وہ کھلے عام فروخت کر رہے تھے۔ اشفاق نامی بندہ ہے، اس کے بعد مدثر نامی بندہ ہے اور وقار نامی بندہ ہے، یہ 3-4 دکاندار ہیں اور کھلے عام دھڑلے سے یہ وہاں پہ وہ سبسڈائز آٹا جو تھا وہ بیچ رہے تھے۔ اس میں میں اب اگر یہ کہوں گا کہ یہ کچھ ان کے فوڈ اتھارٹی کے جو بندے تھے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو وہ غلط نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ فوڈ اتھارٹی کے بندے بھی ملے ہوئے تھے اور کچھ 1-2 پولیس اہلکار ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں۔ یہ پورا ایک مافیا ہے، پورا ایک گینگ ہے۔ اور جب ان کی جو خبر ہے وہ پبلش ہوئی تو ان کی دکھتی رگ پر جو ہے وہ ہاتھ آ گیا اور پھر یہ بلبلانے لگے اور پھر وبیلہ مچا، اور کچھ میڈیا کے دوست جو ہمارے ہیں وہ اب اس ایک جیو کی خبر کو اور ہماری خبر کو جھوٹا قرار دے کر وہ اپنی اس جرم پر وہ پردہ ڈلوانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ میڈیا کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر چلے مان لیا کہ یہ سبسڈائز آٹا تھا، سبسڈائز آٹا بھی تھا، تو بھائی میرے وہ ابھی تو کوٹا اوپن ہی نہیں ہے، کوٹا بحال ہی نہیں ہے۔ ٹیکسلا میں دکاندار ایسے ہوں گے جن کو سبسڈائز آٹا ملتا ہے، وہ ان کا لسٹ میں نام شامل ہے، ان کا کوٹے میں نام شامل ہے۔ ان لوگوں کے پاس آٹا موجود نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیسے موجود ہے بھائی؟ آپ کو کس نے دیا، کس اتھارٹی سے دیا؟ میں یہاں پہ عابد خان صاحب کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا، مجبوراً مجھے وہ ان کو بھی مخاطب کرنا پڑا ہے کہ بھائی جان، میں جب آپ کے جو متعلقہ دکاندار ہیں ان سے رابطہ کرتا ہوں جو ریگولر آٹا بیچنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی نہیں آٹا مل رہا، ہمیں تو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ابھی کوٹا بحال نہیں ہوا۔ تو یہ مذکورہ شخص جو اشفاق نامی بندہ ہے اور یہ اس کے جو کرتا دھرتا ہے، ان کے پاس سر آٹا کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ میں ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ کے پاس، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ اور پھر دوسرے ہی دن 1 گھنٹے بعد بلکہ وہ دکان اوپن ہوگی دوبارہ، اور معمولی سی پورا ٹارا کر کے آپ لوگوں نے کارروائی کر کے اور اوپر صاحب اوکے کی رپورٹ بھیج کے، اور اے سی صاحب جو ہیں وہ اپنی تسلیاں دے رہے ہیں جی مل والوں نے غلطی سے بردانہ جو ہے جی غلط لگا دیا۔ بھائی بردانہ غلط کیسے لگ گیا؟ کیا وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کیسے لگ گیا غلط؟ جو اہل لوگ ہیں شناختی کارڈ لے کے بار بار جاتے ہیں، ان کو آپ ادھر سے کہہ کے بھیج دیتے ہیں جی ابھی آپ نااہل ہیں، آپ نے آٹا لے لیا ہے۔ کہاں لے لیا بھائی؟ کس نے لے لیا؟ کیسے لے لیا؟ اور پھر وہ دوبارہ بیچارہ چکر پہ چکر، اور 3-4 چکر لگانے کے بعد بندہ خود ہی خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی ہمت ہی نہیں رہتی دوبارہ جانے کی، تو وہ آٹا لیے بغیر ہی آٹا لینے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ایک طرف یہ اس طرح کے دکاندار ہیں، میری اطلاع کے مطابق 100 سے 120 تھیلے آٹے کے روزانہ مولا فاروق اعظم اور ان ایریاز میں مختلف دکانداروں کے پاس آ رہے ہیں، اور چینی کے تھیلوں کے اندر بند ہو کے آتے ہیں۔ تو اگر یہ سبسڈائز آٹا ہی تھا تو پھر اس طرح چھپا کے لانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ سر عام لے کے آئیں، میں بھی دیکھوں۔ کل میں صبح ان کے ساتھ خود جاؤں گا مل میں، میں دیکھتا ہوں کون سی مل آٹا دے رہی ہے سبسڈائز آٹا، میں بھی دیکھوں کہ بھائی کس کوٹے کے تحت ان کو آٹا مل رہا ہے۔ اور دکاندار 400 دکاندار ہیں ٹیکسلا شہر میں، ان میں سے کسی کو آٹا نہیں مل رہا، اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں سبسڈائز آٹا مل رہا ہے۔ بھائی کہاں سے مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے آپ کو سبسڈائز آٹا؟ کل میں انشاءاللہ آؤں گا اور میں یہ چیک کروں گا کہ کہاں سے ان کو آٹا مل رہا ہے۔ اگر واقعہ ہی ان کو کوٹے والا سبسڈائز آٹا مل رہا ہے اور پھر باقی کو نہیں مل رہا، تو اس کا جواب پھر انشاءاللہ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ دے گی، اور میں ان سے اس کا سوال ضرور پوچھوں گا۔